وہ فائنل کون جس کے بارے میں علی امین نے کہا تھا سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے، واپس نہیں جائیں گے، 24 نومبر اس کی تاریخ آ چکی ہے، گورنمنٹ کا پلان کیا ہے؟ کیا آپ احتجاج کی اجازت دیں گے یا کچھ اور سوچ رکھا ہے آپ نے؟ اسٹریٹجی کیا ہوگی گورنمنٹ کی؟ ان کا مسئلہ ہے کہ ان کی نیت کیا ہے، کس طرح وہ اس کی اسٹریٹجی بناتے ہیں یا کیا کام کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے کوئی تخریب کاری کی ہے، جو ان کا ہوتا ہے انتشار پھیلایا، یا کوئی ایسا کام کیا جو آئین اور قانون کے دائرے میں نہیں ہے، یا چڑھائی کی بات کی کہ ہم اسلام آباد کو ہم نے فتح کرنا ہے، تو نیچرلی پھر لا ول ٹیک اٹس اون کورس، اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے لا اینڈ آرڈر کو بحال کرنا تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا یہ جو فلاپ ڈرامہ چلتا رہتا ہے، یہ اسی طرح کے ایک فلاپ ڈرامہ ہوگا۔ کوئی پی ٹی آئی بانی جو ہے وہ کہتا ہے یہ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، مجبور ہیں، جو ان کے ورکر شرکر ہیں یا کچھ لوگ ہیں، اس کے ٹولہ ایک ہے، تو اسپیشلی کے پی کے میں یہ سارا شور شرابہ ہوتا ہے، وہاں پہ گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کی سپورٹ ہوتی ہے، لوجسٹک سپورٹ بھی ہوتی ہے، تو وہ آپ کو دوسرے صوبوں سے دیکھیں گے کچھ بھی نہیں، وہاں پہ کوئی ایسا ایشو ہی نہیں ہوتا۔ تو میرا خیال ہے وہی بات ہوئی اور ختم ہوگی، یہی ہوگا جو پہلے ڈرامہ کرتے ہیں۔ اچھا، کل رانا ثنا صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جی وہ تو یہ چاہیں گے کہ جو جس طرح کا انٹینشن سامنے آ چکا ہے کہ جنازے پڑے جائیں گے اور کفن باندھنا ہے، اس کی وجہ سے کل ان کی بانی پی ٹی آئی سے بھی ملاقات نہیں کروانے دی گئی۔ ان کے بقول انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن احتجاج سے پہلے کر کے اس احتجاج کو رکوا دیا جانا چاہیے۔ دیکھیں وہ تو میرا حال پہلے بھی ایک پریکٹس پروسیجر ہوتا ہے جس کے تحت جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ کرتی ہیں، اور یہ اس میں آپ کو پتہ ہے اوور اے ڈیکڈ یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ پری ایمپٹیو میئرز لیے جاتے ہیں تاکہ کوئی ایسا سلسلہ نہ ہو جس سے کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے پراپرٹی کو یا دوسرے معاملے لوگوں کی زندگیوں میں خلل پڑے۔ لیکن جو یہ احتجاج ہے یہ کے پی کی طرف سے ہوتا ہے، جو پروونشل گورنمنٹ آلریڈی خود کر رہی ہوتی ہے، پروونشل گورنمنٹ جو کہ آئین کے جو ان کا مینڈیٹ ہے اس سے نکل کے باہر یہ کام کر رہی ہوتی ہے، تو اس سے تو ایکشن بنتا ہے کہ وہاں پہ جو کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی ہے وہ لی جائے کہ وہاں کون راج لگ سکتا ہے، وہاں اور چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر وہ گورنمنٹ کسی پولیٹیکل ریزن سے نہیں لیتی، فیصلہ نہیں کر پاتی، تو پھر یقینی طور پہ ان کو یہاں تک روکنا ثوابی تک، جس طرح آپ کو پتہ ہے وہ اس طرح انٹیلیجنس بیسڈ جو وہ کرتے ہیں کہ جی اس پہ انفارمیشن پہ کوئی ایکشن لیا جائے، وہ شاید اس طرح کا اس کا امپیکٹ نہ آئے، کیوں پروونشل گورنمنٹس ہمیشہ یہ کام سنبھالتی ہیں۔ ہمارے پاس فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تو ایسا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی ہوگا کہ ذرا دیکھیں گے وہ کرتے کیا ہیں، اور پھر اس کے مطابق آگے سے جو ہے وہ میئرز لیے جائیں گے جو یقینی طور پہ سخت ہوں گے۔ یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، یہ روز روز کا یہ تماشا تو بند ہونا چاہیے، اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ نہیں، لیکن رانا صاحب اصل سوال یہ ہے نا، اس سے پہلے رانا ثنا اللہ جب وزیر داخلہ تھے کئی دفعہ پی ٹی آئی نے اسلام آباد پر مارچ کرنے کی کوشش کی، لیکن اسلام آباد سے باہر ہی ان کو روکا گیا۔ پھر ہم نے دیکھا حکومت کی پوری کوشش رہی کہ اس دفعہ وہ ڈی چو تک نہ پہنچ پائیں، لیکن اس کے باوجود ان کے ہزاروں کارکنان جو ہیں وہ پہنچے۔ تو اگر وہ ثوابی کراس کر لیتے ہیں تو آگے حکومت کو ان کے لیے روکنا جو ہے، ان کے ساتھ بلڈوزرز ہوتے ہیں، کے پی پولیس کے اہلکار ہوتے ہیں، ویل ایکوپڈ وہ ہوتے ہیں، تو آپ اگر پلاننگ نہ کریں اور آپ ثوابی سے ان کو نہ روک سکیں تو پھر انہوں نے تو اسلام آباد آ کے جو کرنا ہے وہ ان کی انٹینشنز تو ظاہر ہیں۔ نہیں، میرا خیال ہے ان کو روکیں گے، اور بالکل ڈیفینیٹلی اس دفعہ کچھ ایسا ہی پروگرام ہوگا کہ اس کو ان کو آگے نہیں آنے دینا۔ اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ جب میرا خیال ہے اس وقت بھی ہماری پروونشل گورنمنٹ تھی پنجاب میں، اور انہوں نے ادھر سے چڑھائی کی تھی، شاید پرویز کھٹک صاحب تھے چیف منسٹر، تو اس وقت بھی ان کو روکا تھا اور ادھر ان کو کامیابی سے روکا تھا۔ تو اس دفعہ بھی دیکھیں انشاءاللہ، کوئی اگر ان کے ارادے ٹھیک نہیں تو ان کا بھی کوئی جو پروگرام ہے وہ فول پروف ہی ہوگا۔ اس طرح تو نہیں ہو سکتا، میں نے کہا کہ ہر وقت وہ ہر مہینے یا 2 مہینے بعد کہیں گے ہم چڑھائی کر رہے ہیں اور ہم کفن باندھ کے آ رہے ہیں، ہم وہاں سے نکلیں گے نہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں اس سے تو
یہ نہیں ہونے دیں گے. اچھا دوسرا پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن آپ کی گورنمنٹ سے تو ہو نہیں سکی. کے پی حکومت نے پہلے بھی آپ کو خط لکھا تھا, انٹرسٹڈ تھے. آج آپ دوبارہ انہوں نے خط لکھا ہے کہ ابھی تک انہیں جو انٹرسٹڈ تھے وہ پی آئی اے میں خط کا جواب تک نہیں دیا گیا. اگر صوبہ خود ان کو خریدنا چاہتا ہے, بوجھ اٹھانا چاہتا ہے, دوبارہ چلانا چاہتا ہے, تو کیا کباہت ہے اس میں رانا صاحب؟ دیکھیں میں اب آپ بتاؤں کہ کسی بھی پروونشل گورنمنٹس کے پاس یہ جو کیپیسٹی ہے, یہ میں نہیں سمجھتا اس طرح کی ہو سکتی ہے. تو نہ یہ کبھی ایئر لائن اس طرح چل سکتی ہے. اسپیشلی کے پی کے پاس کون سے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس پلان ہے یا ان کے پاس کوئی ایسے کیپیسٹی ہے یا ان کے پاس کچھ ایکسپرٹیز ہے؟ تو یہ اس کا ایک ہی حل ہے پی آئی اے کا. اگر اس کو ریفارم ہی کرنا ہے, ریسٹرکچر ہی کرنا ہے, تو پھر گورنمنٹ خود کرے, فیڈرل گورنمنٹ. ورنہ اس کو بیسٹ تو یہی ہے کہ پرائیویٹائز کی جائے. اور دنیا میں ساری ایئر لائن جتنی بھی ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں چل رہی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا یہ حل ہے کہ کوئی پروونشل گورنمنٹ لے لے یا جذباتی باتیں کی جائیں یا سیاسی باتیں کی جائیں. پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے اور جو اس کی صحیح قیمت ہے اس پہ کرنا چاہیے. تو وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں جو چیزیں آگے پروسیس ہو رہی ہیں یا آگے ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں, تو اس سے جو ایک اس کی صحیح ویلیو ہے اس کے پرائیویٹائز کرنے کی, وہ ملے گی انشاءاللہ. اچھا دوسرا سی ایم سندھ نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ ہم سٹیل مل کو چلانا چاہتے ہیں کنسورشیم کے ذریعے. ان میں رشین انویسٹرز بھی ہوں گے. انہوں نے ایمبیسڈر سے آلریڈی ملاقات کر دی ہے اور اگلے ہفتے ان کی ورچوئل میٹنگ بھی ہونی ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اس کو چلانا چاہتے ہیں. ایک تو وفاقی حکومت سے کیا مثبت جواب ملے گا؟ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ ہمارے ساتھ بڑی ان کی میٹنگز ہوئی ہیں اس سلسلے میں, اور وہاں کراچی میں بھی میں گیا ہوں, وہاں سی ایم کے ساتھ بڑی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی ہے. وہاں پہ ان کے اپنے لوگ ہوتے تھے, ہماری منسٹری کے میرے ساتھ لوگ ہوتے تھے. وہ یہاں بھی اسلام آباد میں 2-3 میٹنگ ان کے ساتھ ہوئی ہیں. پھر ایس آئی ایف سی کی جو اپیکس کمیٹی ہے اس میں بھی یہ ایشو ریز ہوا تھا, وہاں بھی کوئی ڈسکشن ہوئی تھی. لیکن یہ ایک جو پلان ہے اس کے میں ہے کہ اس کو ریوائیو کریں یا اس کو نئی سیٹ اپ نیا کریں اسی جگہ پہ. لیکن کیوں یہ 19,000 پلس کی ایکڑ زمین ہے, 19,000, اور وہاں پہ میکسیمم چاہیے 500 ایکڑ یا میکسیمم 700 ایکڑ جو ہم نے ایئر مارک کی ہے, جہاں پلانٹ ہے یا دوسری جو سارے ان کا سیٹ اپ ہے. تو وہ ہم نے چھوڑ کے باقی پہ تو ہم نے اسپیشل اکنامک زون اور ایکسپورٹ پروسیسنگ زون شروع کیے ہوئے ہیں. وہ اس کا ایک ہی یہ طریقہ تھا, بیسٹ طریقہ یہی تھا وے فارورڈ جو ہم نے کیا ہے. تو ابھی رشین جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی انگیج ہیں, منسٹریل لیول پہ انگیج ہیں اور ٹیکنیکل سائڈ پہ بھی انگیج ہیں, گورنمنٹ لیول پہ بھی انگیج ہیں. میرے سیکٹریز اور دوسرے آفیشلز کے ساتھ میٹنگ ہوتی رہتی ہیں. سیکٹری انڈسٹری ملے تھے کل, ملے یا ڈے بیفور یسٹرڈے, وہ اس سے رشین امبیسڈر سے. تو وہاں بھی یعنی کہ وفاقی لیول پہ بھی, وفاقی سطح پہ بھی ان سے بات چیت ہو رہی ہے ریوائیول کی اور سیٹ اپ آف اے نیو پلانٹ. تو سی ایم سندھ نے بھی میٹنگ کے دوران بات کی تھی کہ اس کو ہم بھی ریوائیو کر سکتے ہیں یا نیا سیٹ اپ لگا سکتے ہیں. لیکن ہماری کنٹینشن یہ ہے کہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے اور ایک ایفیشینٹ پلانٹ لگے, کیونکہ ہماری ضرورت ہے, بڑی سخت ضرورت ہے. ہم بہت سارا جو ایک را مٹیریل ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں جو یہاں تیار پہلے ہوتا تھا اور ہوگا. تو مقصد تو صرف اس کا ہے کہ یہ اس کو ریوائیو کریں یا نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ نیا سیٹ اپ کریں. تو اسی پہ اگر ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے کسی رشینز ٹیم کی یا کوئی بزنس پیپل ہیں وہاں سے, تو وہ ہمیں پتہ چل جائے گا, ہمیں بتائیں گے اور دیکھ لیں گے اس کی فیزیبلٹی وائبلٹی کیا ہے. لیکن ہمارے ساتھ تو وہ سیریس انگیجمنٹ ہے ان کی فیڈرل لیول پہ, منسٹرز ان کے, اور شاید انہوں نے ہمیں کچھ یہ بھی ایک انڈیکیشن دی ہے کہ فرسٹ ویک اور دسمبر, سیکنڈ ویک اور دسمبر میں ہم ہمارے لوگوں کو بھی وہ انوائٹ کریں ادھر اس کو فائنلائز کرنے کے لیے. تو شاید اگر ایسی بات ہوئی تو شاید میں بھی جاؤں, تو ورنہ ہمارے ٹیکنیکل لوگ اور سیکٹری جائے گا.
تو اس میں یہ رشیا کی انوالومنٹ، یس، اب وہ سندھ والے کرتے ہم کرتے ہیں، لیکن یہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن دیر از اے سالڈ پرپوزل. اچھا راز صاحب، آخر میں کل مرتضی وہاب نے ہمارے شو میں کہا کہ بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم شہباز شریف سے ناراض ہیں. ان کا وعدہ یہ ہوا تھا کہ جوڈیشل کمیشن میں پیپلز پارٹی کے 2 اراکین ہوں گے، کیونکہ وزیر قانون اور اٹارنی جنرل دونوں حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن انہیں پھر صرف ایک ہی نام دینے کو کہا گیا اور احتجاجاً بلاول صاحب نے اپنا نام جوڈیشل کمیشن سے واپس لے لیا. میں بتاؤں چیزوں کو، اگر پولیٹیکل اینگل سے دیکھا جائے تو پھر تو پتہ نہیں کیا وہ بات ہو رہی ہے، لیکن جب یہ نام سامنے آیا تھا بلاول صاحب کا تو میں پرسنلی میں اپنی ذاتی بات کرنے لگا ہوں، تو میری کوئی اچھا مطلب امپریشن نہیں تھا کہ ایک بہت بڑی پارٹی، پولیٹیکل پارٹی جن کے چیئرمین وہ جائیں ایسے فورم پہ جہاں پہ جو ریپریزنٹیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور جیسا سپریم کورٹ کے ججز ہوں گے یا ہیڈڈ بائی چیف جسٹس آف پاکستان، وہاں بلاول صاحب جائیں. تو مجھے نہیں پتا کہ گڈ سینس، بیٹر سینس، گڈ سینس پرویل کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یا یہ وجہ جو بتاتے ہیں، اگر جو دوسری جو وہ وجہ بتا رہے ہیں اگر اس کو میں ایکسپلین کروں تو اٹارنی جنرل کی بات کرتے ہیں اور لا منسٹر کی بات کرتے ہیں. دیکھیں یہ تو بائی وچو آف دیر آفسز ہیں وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے، اور اٹارنی جنرل یہ نہیں کہ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں، وہ تو جو دوسری بات ہے 4 بندوں کی، وہ 2 اپوزیشن سے اور 2 جائیں گے گورنمنٹ سے، ٹری بینچے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پارلیمنٹ کی نمائندگی ہے وہاں پہ. وہ یہ نہیں ہے کہ لا منسٹر ہے یا گورنمنٹ کی ہے یا اٹارنی جنرل ہے، وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ سے جائیں گے 4 بندے، ایک سینٹ سے، ایک نیشنل اسمبلی سے، اور 2 اپوزیشن سے جائیں گے، 2 گورنمنٹ ٹری بینچے سے جائیں گے. تو وہ تو اس کنٹیسٹ میں تھا کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، تو یہ تھا کہ بھائی ایک آپ لے لیں ایک ہم لے لیں، 2 تو چلے گئے اپوزیشن کو، پی ٹی آئی کو چلے گئے. تو اس صورت میں یہ تھا کہ اگر آپ نے وہاں جانا ہے، بلاول صاحب نے، ان کا اپنا ثواب دید ہے، پروریگیٹو ہے، دیٹ واز دیئر ڈیسیژن. لیکن ہم نے یہاں سے عرفان صدیقی صاحب کو سینٹ میں پھر کیا، جب انہوں نے نائک صاحب کو کیا تو ادھر آپ چھوڑ دیا، تو پھر ہم نے نیشنل اسمبلی سے کر لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا تو یہی خیال تھا کہ وہ وہاں پہ ان کا جانا مناسب نہیں ہے. تو اگر کوئی اور وجہ ہے تو وہ ڈسکس ہو جائے گی، جب پرائم منسٹر صاحب سے ملیں گے یا کوئی میٹنگ ہوگی، یا یہ چیزیں ڈسکس ہوتی رہتی ہیں، کوئی نہ کوئی اگر کوئی ان کے ذہن میں ایشو آتا ہے تو وہ ریزالو کر لیا جاتا ہے.